السلام علیکم، عمر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جناب ہم آپ کو سنائیں گے پاکستان کے قومی ترانے کی انتہائی دلچسپ تاریخ۔ تو اپنی کہانی شروع کرتے ہیں ہم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان جو ہے ہمارا پیارا ہر دل عزیز وطن جو ہے وہ 1947 میں آزاد ہوا تھا، اور جس وقت پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت ہمارے پاس آزادی کے وقت فی الحال کوئی قومی ترانہ موجود نہیں تھا۔ جی ہاں جناب، آپ کو شاید یہ سن کر حیرت کا دھچکا لگے، لیکن بہرحال جس وقت ہم آزاد ہوئے تھے اس وقت ہمارے پاس قومی ترانہ موجود نہیں تھا۔ البتہ آزادی سے ہم نے 3 دن پہلے اللہ کا شکر ہے اپنا ایک قومی شناخت، اپنا ایک جھنڈا جو ہے وہ تیار کر لیا تھا اور وہ اپروو ہو گیا تھا۔ تو پاکستان بنتے وقت ہمارے پاس پاکستان کا اعلان جس وقت ہونا تھا پارٹیشن کا، اسے 3 دن پہلے جو ہے ہم نے اپنا نیشنل فلیگ جو ہے وہ اپروو کر دیا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم جو ہے اپنا قومی ترانہ فی الحال فوری طور پہ نہیں بنا سکے۔ اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں، کیونکہ جن حالات میں ہم آزاد ہوئے تھے تو اسٹارٹنگ میں ہماری قوم جو ہے بہت سے مسائل میں الجھی ہوئی تھی، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پارٹیشن کے وقت حالات جو ہے مسلمانوں کے ہمارے سب کانٹیننٹ کے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ تو جناب ہماری قومی ترانے کی طرف تو اتنی توجہ نہیں گئی، لیکن بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے ایک قومی جو ہے جھنڈا بنا لیا تھا۔ اب جہاں تک بات ہے ہمارے جھنڈے کی، تو ہمارا جھنڈا ماشاءاللہ سبز ہلالی پرچم بہت ہی پیارا ہے، اور یہ ہمارے اسلامی تشخص کو بھی شو کرتا ہے، اور یہ ہمارے امن کا نشان بھی ہے۔ جھنڈے کے اندر ہمارے پاس ایک اور بڑی کام کی چیز ہے جو جھنڈے کے ساتھ اٹیچ ہے، اور وہ ہے جھنڈے کو لٹکانے کے لیے ڈنڈا۔ اور ہماری تاریخ میں جھنڈے کے ساتھ ساتھ اس ڈنڈے نے بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا انتہائی اہم حصہ رہا ہے۔ اور اس ڈنڈے کا ہم نے استعمال جھنڈے سے زیادہ اپنی زندگی میں کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کا استعمال کر کر کے اب ہماری عادت کچھ قوم کی ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے معاشی مسائل ہوں، سماجی مسائل ہوں یا گھریلو مسائل ہوں، ہر جگہ ہم اس ڈنڈے کا بے دریغ استعمال کر کے اپنی قوم کے بڑے سے بڑے تعلیمی اور تفریحی تمام ہر قسم کے مسائل کو اس ڈنڈے سے حل کر لیتے ہیں۔ بلکہ آج تک ہماری قوم جو ہے وہ اس ڈنڈے کے ہی زور پر چل رہی ہے۔ تو جھنڈے کے ساتھ ساتھ ڈنڈے کی اہمیت سے تو بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، پر اتفاق سے ہم نے جو ہے اس ڈنڈے کا استعمال نہ بس قومی ترانہ تشکیل دیتے وقت نہیں کیا، باقی ہم نے جو ہے نا اپنی قومی تاریخ میں ہر جگہ اس ڈنڈے کا نا استعمال کیا ہے وافر مقدار میں۔ اسی وجہ سے ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ ہماری آزادی کے تقریباً 7 سال بعد جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ 7 لمبے سال لگتے ہیں ہمیں اپنا قومی ترانہ تشکیل دینے میں، اور 7 سال تک ہم صرف جو ہے مختلف طرح سے الگ الگ بینڈ بجاتے رہتے ہیں۔ قومی ترانے کی ڈیولپمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ جو کام ہوتا ہے وہ 1948 کے اندر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دیتی ہے اس وقت کی، کہ جو کہ قومی ترانے کی تشکیل کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ جو ہے قومی ترانے کی لیرکس اور اس کی میوزک جو ہے وہ کمپوز کر کے فائنلائز کرے گی۔ اور اس کام کو سپیڈ اپ اس طرح سے ایک اور تقویت ملتی ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، ان کا نام ہوتا ہے عبدالرحمن غنی صاحب۔ تو 1 سال تک ہماری حکومت تو کوئی ایسے انیشیٹو نہیں لیتی قومی ترانے کے لیے، تو وہ ساؤتھ افریقن جو مسلم ہوتے ہیں وہ وہاں سے جو ہے ایک اعلان کرتے ہیں، اور باقاعدہ یہاں اخبار میں بھی اس کی جو ہے نا ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک پرائز منی رکھتے ہیں 10,000 روپیز کی۔ اس وقت کے زمانے میں 10,000 روپے نا ایک بہت ہی بڑی رقم ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، جیسے آج لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، یا آپ جو سمجھ لیں کہ 10-20 تولہ سونا مل جائے نا تو آپ کتنا خوش ہوں گے۔ تو سمجھ لیں اس وقت جو ہے وہ رقم جو تھی 5,000 روپے یا 10,000 روپے، وہ ایک بہت ہی ہیوج اماؤنٹ ہوا کرتی تھی۔ تو ساؤتھ افریقہ کے عبدالرحمن غنی صاحب نے یہاں حکومت پاکستان کے ذریعے ایڈورٹیزمنٹ کروائی کہ جو قومی ترانے کی میوزک کمپوز کرے گا اس کو 5,000 روپیز، اور جو اس کے جو ہے لیرکس کمپوز کرے گا اس کے لیے بھی 5,000 روپیز کا انعام ان کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو پھر یہ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ قومی ترانہ بنانے کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور سارے لوگوں کی مشترکہ کوششوں سے 1948 کے بعد تقریباً 6 سال بعد جو ہے ہم اپنا قومی ترانہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہ ہوتے بھائی، آخر میں انعام جو رکھا گیا تھا، اور انعام کا تو سنتے ہی ہماری قوم کے تمام شاعر، سنگر، موسیقار، بلکہ یہ کہہ لیں کہ ہر گھر سے جو ہے نا جس طرح بھٹو نکلتا ہے اس طرح سے ہر گھر سے جو ہے میوزیشین اور شاعر ہمارے نکل کر کے آ گئے اور قومی ترانہ بنانے کی دوڑ میں لگ گئے۔ خیر، ہمارے قومی ترانے کے لیے اتنی ڈھیر ساری جو ہے میوزکس اور کمپوزیشنس آئیں، اور ان میں سے جو ہماری کمیٹی نے فائنلی سلیکٹ کری تھی وہ جو ہے 1949 کے اندر احمد جی چھاگلا صاحب کی بنائی گئی میوزک کمپوزیشن تھی۔
احمد جی چھاگلا صاحب ہماری تاریخ کے وہ ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کی سب سے پہلے ٹیون کمپوز کری. اب یہاں آپ دیکھیں ہم نے ابھی شاعری سلیکٹ نہیں کری, سب سے پہلے جو ہے ہم نے 1949 کے اندر ہمارے ترانے کی کمپوزیشن سب سے پہلے میوزک سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور جو ہے احمد جی چھاگلا صاحب جو ہے یہ میوزک کمپوز کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ ان بیچارے کے ساتھ جو ہے بہت ہی برا سین ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ان کو جو ہے ان کے سامنے ان کی کمپوزیشن کی کبھی آفیشیل ریکگنیشن نہیں ہوتی. یعنی ان کی ٹیون سلیکٹ تو کر لی ہوتی ہے حکومت پاکستان نے, اور مختلف موقعوں پر فارن وزٹس کے موقع پر وہ بجائی بھی گئی ہوتی ہے, لیکن اس ٹیون کو جو ہے کوئی آفیشیل ریکگنیشن یا حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی اعزاز, کوئی جو ہے نا کریڈٹ ان کے لیے اناؤنس نہیں ہوا ہوتا. اور ان کی جو پرائز منی ہوتی ہے وہ انہوں نے لینے سے ویسے ہی منع کر دیا ہوتا ہے, کیونکہ بڑے اچھے انسان ہوتے ہیں, انہوں نے حب الوطنی کے جذبے کے تحت پاکستان کی میوزیکل کمپوزیشن کریٹ کی ہوتی ہے. احمد جی چھاگلا صاحب جو ہوتے ہیں وہ جو ہے کافی ایک ویل ایجوکیٹڈ میوزیشین ہوتے ہیں, اور ان کو ویسٹرن اور جو ہے کلاسیکل موسیقی جو ہے ان سب کی کمپوزیشن کا کافی تجربہ ہوتا ہے, اور جو ہے کافی پروفیشنل میوزیشین ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے پاکستان کی قومی ترانے کی جو کمپوزیشن ہے وہ تقریباً 21 میوزیکل انسٹرومنٹس کی مدد سے اور 38 ڈفرینٹ ٹونز کی مدد سے کریٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہے ان کو ان کی زندگی میں جو ہے کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی ٹیون جو ہے وہ پاکستان کے قومی ترانے کے لیے فائنلی سلیکٹ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. البتہ ان کی ٹیون کو ہم نے 1950 کے اندر جو ہے پلے ضرور کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس 1950 میں سب سے پہلے جب ملیشیا کے صدر آئے ہوتے ہیں سویکارنو صاحب, تو اس وقت ہمارے پاس پلے کرنے کے لیے کوئی کمپوزیشن نہیں ہوتی, اور احمد جی چھاگلا صاحب کی جو ٹیون ہوتی ہے وہ جو ہماری کمیٹی تھی قومی ترانے کی وہ سلیکٹ تو کر چکی ہوتی ہے, لیکن جو ہے ابھی اس کو پلے نہیں کیا ہوتا. تو خیر کیونکہ اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ بھائی لیرکس کے ساتھ ہی کمپوز کر کے ترانہ ڈائریکٹ پلے کرنا ہے, خالی میوزک پلے کریں گے یہ کیا بات ہوئی, بس بے عزتی ہوگی. سب کا نیشنل انتھم پلے ہوتا ہے اور ہماری صرف جو ہے بینڈ بج رہی ہے یعنی میوزک کی, تو اس لیے جو ہے وہ پلے نہیں کی جاتی. لیکن کمیٹی جو ہے کچھ مہینے تک اور فیصلہ نہیں کر پاتی, اور اتنے میں جو ہے ہمارے یہاں پہلا جو ہے وہ ایک شاہی وزٹ ہوتا ہے جو کہ شاہ آف ایران کی طرف سے کیا جاتا ہے. 1950 میں ہی ایران کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اس وقت کے شاہ آف ایران صاحب, وہ بھی پاکستان وزٹ کرتے ہیں. اب پریشر ہو جاتا ہے حکومت کے اوپر کہ بھائی کیا کریں, ہم نے تو کچھ بجائی نہیں ہے اور کوئی ٹیون سلیکٹ ہی نہیں ہوئی ہے. تو پھر بہرحال احمد جی چھاگلا صاحب کی ٹیون وداؤٹ لیرکس کے ہی آفیشیلی طور پہ پلے کر دی جاتی ہے. احمد جی چھاگلا صاحب ٹیون بجانے یعنی جو ہے 1949 میں کمپوز کرنے کے اگلے 2-3 سال تک انتظار کرتے ہیں, اس کے بعد ان بیچارے کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن ان کے جیتے جی جو ہے ان کی زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ قومی ترانے کی میوزک جو ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوئی ہوتی, کیونکہ ہماری قوم کے کام کرنے کی رفتار آپ کو پتہ ہے بہت ہی زیادہ تیز ہے, اور ہماری جو قومی ترانے کی کمیونٹی ہوتی ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے کہ احمد جی چھاگلا صاحب انتظار کرتے کرتے جو ہے نا ان کا انتقال ہو جاتا ہے. خیر ان کے انتقال کے جو ہے نا تقریباً 11 مہینے 1 سال بعد جو ہے ہمارا قومی ترانہ فائنلی پریپیئر ہو جاتا ہے. لیکن اس قومی ترانے کے بننے کے باوجود جو ہے احمد جی چھاگلا صاحب کو کسی قسم کا گورنمنٹ کی طرف سے کریڈٹ یا اپریسیشن نہیں ہوتی. اور یہ جو آپ کو پکچر میں میڈل نظر آ رہا ہے, یہ میڈل احمد جی چھاگلا صاحب کو ان کے انتقال کے بعد ان کے خاندان کو دیا جاتا ہے. اور یہ جو نیچے ہستی نظر آ رہی ہے یہ احمد جی چھاگلا صاحب کے بڑے بیٹے تھے. انہوں نے جو ہیں یہ یو ایس میں ہوا کرتے تھے, اور یونائٹڈ اسٹیٹ میں انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے وہ میڈل ریسیو کیا تھا اپنے فادر کی اس ہارڈ ورک اور اپریسیشن کے لیے جو انہوں نے کام کی تھی. جو ٹیون انہوں نے بنائی تھی اس کی اپریسیشن پر یہ اپنے فادر کا کریڈٹ ریسیو کرتے ہیں. یہ 1996 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت میں بالآخر حکومت کو یاد آتا ہے کہ جس شخص نے ہماری کمپوزیشن کری ہے قومی ترانے کی اس کو حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی کریڈٹ یا کوئی اسیپٹنس یا اپریسیشن نہیں ملی ہے. تو چلو دیر آئے درست آئے. 1950 کے اندر پاکستان نیوی کے بینڈ کو سب سے پہلے اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ احمد جی چھاگلا صاحب کی بنائی ہوئی ٹیون جو ہوتی ہے وہ پلے کرتے ہیں, اور جب وہ جیسا بتایا تھا شاہ آف ایران کے وزٹ کے وقت جو ہے وہ ٹیون پلے کی جاتی ہے. اس کے بعد 50 سے 54 کا جو عرصہ ہوتا ہے ہمارا وہ صرف اس ٹیون کو ہی بجاتے بجاتے گزر جاتا ہے, اور ہمارے پاس جو ہے کوئی قومی ترانے کی فائنل جو ہے لیرکس کی کمپوزیشن اس کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی. ہمارے پاس 1952 میں تقریباً 750 کے قریب جو ہوتی ہے وہ لیرکس جو ہے شاعری جو ہے وہ سبمٹ کی گئی ہوتی ہے مختلف اپلیکینٹس کی جانب سے, لیکن جو ہے کمیٹی فیصلہ نہیں کر پاتی کہ ان میں سے کس کو جو ہے سلیکٹ کیا جائے اور ہمارا نیشنل اینتھم کمپوز کیا جائے.
تو خیر بہرحال اس تمام دور سے گزرنے کے بعد آخر کو ہمارے پاس جو ونر ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں حفیظ جالندھری صاحب، جن کی شاعری جو ہوتی ہے وہ بہرحال سب سے بیسٹ کنسیڈر کی جاتی ہے کمیٹی کی جانب سے، اور اس کو ہمارے قومی ترانے میں ٹیون کے ساتھ ملا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس بالآخر کر کے 1954 میں قومی ترانہ ریڈی ہو جاتا ہے، اور حفیظ جالندھری صاحب کو جو ہے 10,000 روپے کا ان کی لیرکس کی کمپوزیشن کے اوپر پرائز بھی ملتا ہے۔ تو یہاں ہمارا قومی ترانے کا سفر بالآخر 1954 میں کمپلیٹ ہوتا ہے، جب حفیظ جالندھری صاحب کی جو ہیں لیرکس اور ساتھ میں احمد جی چاگلا صاحب کی میوزیکل کمپوزیشن ملا کر کے ہمارا نیشنل اینتھم تشکیل پاتا ہے۔ اس نیشنل اینتھم کو جو ہے تقریباً 11 سنگرز مل کر کے گاتے ہیں سب سے پہلے آفیشیلی طور پہ، اور جو ہے اس نیشنل اینتھم کی خاص بات یہ ہے کہ اس نیشنل اینتھم میں اردو کا صرف ایک سنگل ورڈ کا یوز ہوا ہے، باقی سارے کے سارے جو لیرکس کمپوز ہوئے ہیں وہ پرشین لینگویج کے الفاظ ہیں۔ ہمارے قومی ترانے کے خالق یعنی لیرکس کے کمپوزر جو ہیں حفیظ جالندھری صاحب، یہ ایک بہت ہی سیدھے سادھے انسان ہوتے ہیں، بہت ہی سادہ زندگی گزارنے والے۔ مرنے سے پہلے ان کی وصیت ہوتی ہے جو حکومت پاکستان کے نام یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے ان کے انتقال کے بعد جو ہے شاعر مشرق علامہ اقبال کے برابر میں سپرد خاک کیا جائے، لیکن ان کی یہ خواہش جو ہے وہ ان کے انتقال کے بعد پوری نہیں ہو پاتی۔ فی الحال حکومت پاکستان ڈائریکٹ تو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کہ اقبال کی قبر کے برابر میں ہی ان کو جو ہے تدفین کر دی جائے، تو ان کو فی الحال وقتی طور پر جو ہے ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں ان کے گھر کے پاس ہی جو قبرستان ہوتے ہیں وہاں پہ ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد جو ہے ان فیصلہ حکومت پاکستان یہ کرتی ہے کہ ان کو بہرحال مینار پاکستان جو ہے وہاں پر اس پارک میں جو ہے ان کی تدفین کر دی جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کی آخری جو وصیت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہیں گے کہ کوئی بھی جو ہے گانا جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے جذبات کو شو کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی نغمہ کوئی شاعری جو انسانی جذبات کا اظہار کرتی ہے، اسی طرح قومی ترانہ ہمارے قوم کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ قومی ترانہ جو ہے یہ ہمارے جذبات کو شو کرتا ہے تو ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ہے، ایسا قوم جو ہے ہمیں اپنے قومی ترانے کی عزت کرنی چاہیے جس طرح اپنے پرچم کی عزت کرنی چاہیے۔ تو یہ کوئی عام گانا نہیں ہے، کوئی ڈسکو پاپ سانگ نہیں ہے جس کو آپ جو ہے بنگڑا پا کے بنا کسی عزت کے گانا شروع کر دیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنے قومی ترانے کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے جس طرح قومی پرچم کی رسپیکٹ کرنا ہمارے لیے فرض ہے، اور جب کبھی بھی ہمارا قومی ترانہ پلے ہو تو ہمیں ادب سے جو ہے کھڑے ہو کر کے عزت کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، اور اس کے الفاظ جو ہیں ان کا اگر مطلب پتہ ہو تو اس میں بہت گہرائی ہے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے یہ پاکستان اپنا وطن تشکیل دیا ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری کہانی آج کی ہمارے قومی ترانے سے ریلیٹڈ، اور اس میسج کے ساتھ جو ہے ہم اپنا آج کی کہانی ختم کرتے ہیں کہ اس امید کے ساتھ بھی کہ جو ہے آپ اپنے قومی ترانے کی رسپیکٹ کریں گے۔ اور آخر میں ہم ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں گے احمد جی چاگلا صاحب کو، جنہوں نے سب سے پہلے ہماری میوزیکل کمپوزیشن فارم کی تھی۔ تو ہم اپنے قومی ترانے کو ذرا بنا شاعری کے احمد جی چاگلا صاحب کی میوزیکل کمپوزیشن پر سنتے ہیں، اور جو ہے اپنے آج کی کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔